بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 206 اور آیت نمبر ہے 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ آپ کو غم میں ڈالے، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو آگے بڑھتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، اور یہ کفر میں بڑھنے والے لوگ ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن بافواہہم، یہ بات صرف اپنے منہ سے کہی، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ومن الذین، اور اسی طرح یہ کفر کرنے والے ان لوگوں میں سے بھی ہیں، ہادو، جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، وہ کان لگا کر بات سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، سماعون لقوم آخرین، وہ کان لگا کر بات سنتے ہیں کسی اور قوم کے لیے، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلمہ، پھیرتے ہیں بات کو، من بعد مواضعہ، اس کے اصل مقام سے، بات کو ہٹا کے بیان کرتے ہیں، یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ پیغمبر یہ باتیں دے تو فخذوہ، لے لو، وان لم تؤتوہ، اگر وہ تمہیں یہ باتیں نہ دے، فاحذروا، تو اس کی کہی ہوئی بات چھوڑ دو، ومن یرد اللہ، اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، فتنتہ، اسے آزمائش میں ڈالنے کا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اللہ سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ اللہ ان کو پاک کرے، اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم، دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایہا الرسول، قرآن مجید میں تقریباً تمام جگہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو الرسول یا النبی کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی ایک تہذیب ہے کہ انسان کو انسان کے نام کی بجائے جو اسے عہدہ دیا گیا ہے، جو منصب ملا ہے، اس سے مخاطب کیا جائے، تو یہ جائز بھی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے، تو اس کے نام کی بجائے اس کے عہدے کا نام لے کر اسے مخاطب کیا جائے۔ لا یحزن کا، حزن کہتے ہیں غم کو،
ایسا غم جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو، ایسا نقصان جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی عزیز قریبی فوت ہو گیا، یا کوئی نعمت ملی تھی وہ چھن گئی، ٹھیک ہے نا، تو اس پر غم کرنے کے لیے حزن کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح ایک خوف ہوتا ہے، خوف میں بھی غم ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے کو ہوتا ہے میرا بچہ بیمار ہو گیا تو کہیں مر ہی نہ جائے، تو یہ خوف ہوتا ہے، اور اس کے اندر غم بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو حزن ہے اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ نے غم نہیں کرنا۔ کس بات پہ غم نہیں کرنا؟ جو یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، انہوں نے ایمان کو نہیں لانا، آپ غم نہ کریں۔ یسارعون کہتے ہیں نیکیوں میں یا کسی بھی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو یہ آگے بڑھتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں فی الکفری، کفر میں۔ تو یہ تو انسان کی قسمت ہوتی ہے نا، بعض لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، بعض لوگ کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ یا کفر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، یہاں کفر دو قسم کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ کفر ہوتا ہے، ویسے کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسے کافر ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ہی منکر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مانتے ہی نہیں۔ ایک ہے اللہ کی، انہیں اتنا پتہ ہے اللہ کی ذات ہے لیکن ایمان نہیں لاتے، جیسے ابلیس تھا، شیطان کا کفر اسی قسم کا تھا کہ وہ اللہ کو، اسے پتہ تھا اللہ ہے لیکن انکار کر دیا اس نے اللہ کی بات کا۔ تو یہاں سے کفر وہ مراد ہے جو زبان سے اللہ کو مانتے ہیں لیکن دل سے اللہ کو نہیں مانتے۔ قالوا آمنا بافواہہم، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ایک یہ کافر ہیں۔ دوسرے وہ کافر ہیں من الذین ہادوا، یہ یہودی ہیں۔ اب یہودی بھی جانتے تھے اللہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے لیکن ایمان نہیں رکھتے تھے۔ سماعون، سماعت کو کہتے ہیں بات سننا، کان لگا کے سننا، توجہ کے ساتھ سننا۔ تو وہ کان لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جھوٹ کے لیے۔ معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جھوٹ سننے کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہ بھی بندے کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ بعض لوگ سچ سنتے ہیں، بعض لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں، بعض لوگوں کو قرآن سننے کا شوق ہوتا ہے، حدیث کی باتیں سننے کا شوق ہوتا ہے، نیک مجلس کا انتخاب کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگ جھوٹ سنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں سے نکلتے ہیں، دکان تک جاتے جاتے کئی لوگوں سے ملتے ہیں صرف اس لیے تاکہ جھوٹ سنیں۔ فلاں کی بات فلاں سے سنی، فلاں کو بتا دی، فلاں سے سنی، فلاں کو بتا دی، یہاں کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی۔ یہ ان کا شوق ہوتا ہے، شوقیہ طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں اس لیے سنتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بتائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکاذبین، جھوٹ سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور دوسرے لوگوں کے لیے سننے کے عادی ہوتے ہیں کہ یہاں سے بات سن کر وہاں جا کر بتا دینی، اور وہاں کی سنی ہوئی بات یہاں پہ بتانی ہے۔ تو کسی اور کے لیے جھوٹ سننا، یہ ویسے تو خواتین کام کرتی ہیں لیکن بعض مرد بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ عورتوں کی عادتیں بعض مردوں پہ بھی ہوتی ہیں۔ عورتوں کا کام ہوتا ہے ادھر کی بات ادھر پہنچانی، ادھر کی بات سن کے ادھر پہنچانی، لیکن بعض مرد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہودی یہ کام کرتے تھے، یا منافقین یہ کام کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں یہودیوں کو جا کر بتاتے تھے، اور یہودی آگے بات جا کر کسی اور کو بتا دیتے تھے۔ تو یہ کام ان کے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، ایسی قوم کے لیے باتیں سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اب ایک بندے سے بات سن لی، اس بات کے اندر رد و بدل کر کے آگے بیان کر دی۔ بعض اوقات بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کسی سوال کے جواب میں، یا اس کا گفتگو کرنا کسی اور تناظر میں ہوتا ہے، آگے پہنچانے والا اپنی مرضی سے بات آگے پہنچا دیتا ہے، جھوٹ شوٹ ملا کے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اس کا جو اصل مقام ہوتا ہے، بعض دفعہ بندہ مشورتاً بات کر رہا ہوتا ہے، یار میرا یہ مشورہ ہے، آگے پہنچانے والا حکم بنا دیتا ہے، فلاں نے یہ حکم دیا ہے۔ ایک جگہ کا کوئی بڑا لیڈر ہو، بڑا صدر ہو، بڑا آدمی ہو، وہ مشورتاً بات کرتا ہے، کسی نے بات سن لی آگے جا کر پہنچا دی، نہیں جی صدر صاحب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے۔ تو اصل مقام سے بات ہٹا کر بیان کرنا،
جس تناظر میں بات ہو رہی تھی وہ تناظر ختم کر کے بات کو رنگ اور دے کر بیان کرنا، تو یہ ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، گفتگو کو، بات کو، جملے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر آگے پیش کرنا۔ تو یہ منافقین یہ کام کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یقولون ان اوتیتم ھذا، اب یہودی یہ بات کہتے تھے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا، یہودیوں کے ہاں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا، فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرواتے تھے، اور یہودیوں کے جو بڑے پیشوا ہوتے تھے وہ آگے سے یہ جملہ بولتے تھے جاؤ اس پیغمبر سے فیصلہ کرواؤ، اگر فیصلہ تمہاری مرضی کا ہوگا تو مان لینا، نہ ہوا تو رد کر دینا۔ اصل میں اشارہ ہے ایک واقعہ کی طرف، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، ایک یہودی کا منہ کالا کیا ہوا، اسے گدھے پہ بٹھایا ہوا تھا، فرمایا او یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے جی اس نے زنا کیا ہے، تو فرمایا زنا کیا تو اس کا منہ کالا کر گدھے پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں، اور یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کسی کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پہ بٹھانا۔ اس نے جو جرم کیا ہے شرعی سزا اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں، اگر آپ کے پاس دینے کا اختیار نہیں ہے تو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، سزا دینے کا اختیار گورنمنٹ کو ہوتا ہے، عام بندے کو نہیں ہوتا۔ تو منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا ہوا، فرمایا یہ کیا ہوا ابھی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کو اللہ کی قسم دے کر پوچھا تھا تمہاری تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہماری تورات میں لکھا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیں۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جی ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امیر لوگ بھی زنا کرتے ہیں، ہم پتھر مار کے رجم نہیں کر سکتے، کوئی نرم سزا ڈھونڈ لو۔ تو پھر ہم نے یہ نرم سزا ایک نکال لی، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کرے، غارت کرے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رجم کرنے کی جو ہے وہ سزا دی تھی۔ تو وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اگر پیغمبر ایسا فیصلہ کرے جو ہمارے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا فیصلہ نہیں ماننا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں آپ پورا گھر اسے سیدھا کرنے پہ لگا ہوتا ہے، سیدھا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ کن کو ہدایت نہیں دے رہا؟ جو جھوٹ سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ جو بندہ جھوٹ سننے کا عادی ہے اللہ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ جگہ جگہ کھڑے ہو کر عورتوں کی طرح باتیں سننا، جھوٹ کو آگے پھیلانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق لے لیتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور کل قیامت کے دن میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔